محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جلسہ ہے۔ اس جلسے سے حضور سے محبت بڑھتی ہے، اس جلسے سے ایمان بنتا، عقیدہ درست ہوتا ہے، کیونکہ میلاد کے جلسے کا تعلق حضور کی ذات سے ہوتا ہے اور سیرت کے جلسے کا تعلق عمل سے ہوتا ہے۔ عمل بعد میں ہے، ایمان پہلے ہے، عقیدہ پہلے ہے۔ حضور علیہ السلام سے تعلق، عقیدہ، محبت، ادب، عظمت، یہ ساری چیزیں ہوں گی تب جا کر ہمارے اعمال قابل قبول ہوں گے۔ یہ وہ متبرک جلسہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے، ابھی ہم نے سنا ایک کافر کو اللہ عذاب میں تخفیف اتر رہا ہے، بخاری شریف کی روایت ہے، اور بزرگان دین نے، مفسرین کرام نے یہ بھی لکھا، ایک بادشاہ صرف یہ خیال کیا اپنی ہزار فوج کو لے کر، کاش یہ میری ساری رعایا اور فوج کو لے کر میں حضور کی میلاد کرتا اور حضور کی یاد مناتا، حضور کی میلاد کے لیے ان سب کو لگا دیتا تو کتنا ہی میرے لیے اچھا ہوتا۔ بس خیال کیا، اللہ اس بادشاہ کی مغفرت فرما دی۔ پوچھا گیا کہ اللہ کم ہے جو بادشاہوں کو جنت عطا کرتا ہے، وہ حساب دیتے دیتے بہت تاخیر سے جاتے ہیں، لیکن اللہ کس عمل کی وجہ سے تجھے جنت میں اللہ رب العزت نے بھیج دیا؟ تو وہ کہتا ہے صرف آرزو میں نے کی کہ کاش یہ ساری فوج کو لے کر، ساری رعایا کو لے کر میں حضور کی میلاد مناتا، حضور کی یاد مناتا، حضور کا جشن مناتا۔ بس اللہ میری اس آرزو پر اللہ نے میری مغفرت فرما دی۔ اور سبحان اللہ، صرف آرزو کی کرنے پر۔ تو حاضرین کرام، آقا دو جہاں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا اس جلسے میں ذکر ہوتا، حضور کا تذکرہ ہوتا، جو عبادت ہے۔ شیخ الاسلام بانی جامعہ علیہ الرحمت و رضوان لکھتے ہیں، ٹھہرا کفارہ گناہوں کا جو ذکر اولیاء، ٹھہرا کفارہ گناہوں کا جو ذکر اولیاء، پھر وہ ذکر سرور عالم کا کیسا مرتبہ، جس کا ذکر ہے گویا کہ ذکر کبریا۔ ٹھہرا کفارہ گناہوں کا جو ذکر اولیاء، از قسم عبادت ہے جو ذکر انبیاء، پھر وہ ذکر سرور عالم کا کیسا مرتبہ، جس کا ذکر ہے گویا کہ ذکر کبریا۔ سبحان اللہ، انبیاء کا ذکر معمولی بات نہیں۔ ہم نیکوکاروں کا جب تذکرہ کرتے ہیں تو رحمتوں کا نزول ہوتا، عند ذکر الصالحین تنزل الرحمہ، اور جب انبیاء کا، پھر انبیاء میں امام الانبیاء کا ذکر کرنے بیٹھے تو یہ عبادت ہی عبادت ہے۔ ہمارا بیٹھنا عبادت ہے، ہمارا سننا عبادت ہے، ہمارا شریک ہونا عبادت ہے۔ تو حاضرین کرام، اس متبرک جلسے میں مختصر سی جو قرآن مجید کی سب سے چھوٹی سورت ہے، سورہ کوثر، اس کی تلاوت کا شرف میں نے حاصل کیا۔ کچھ باتیں اس تفسیر کی حوالے سے آپ کے گوش گزار کر کے میں اپنی بات کو ختم کر دوں گا۔
اللہ رب العزت سارا قرآن اپنے محبوب کی عظمت کو بیان کرنے کے لیے اتارا ہے۔ قرآن مجید کا ہر سورہ، ہر آیت، ہر حرف سے آقا دو جہاں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا بیان ہوتا ہے۔ گویا اگر یوں بھی اگر کہا جائے سارا قرآن محبوب کی نعتوں کا حسین گلدستہ ہے تو بھی کم۔ اللہ تبارک و تعالی نے سورہ کوثر سبھی جانتے ہیں، چھوٹے سے چھوٹے بچے کو بھی سورہ کوثر یاد رکھتی ہے۔ سب سے قرآن مجید کی سب سے چھوٹی سورت سورہ کوثر، اور سب سے بڑی سورت سورہ بقرہ اللہ رب العزت نے رکھا ہے۔ قرآن مجید میں سب سے بڑی سورت سورہ بقرہ اور سب سے چھوٹی سورت سورہ کوثر ہے۔ دیکھنے میں سب سے چھوٹی سورت ہے، لیکن معنی کے اعتبار سے اللہ نے سمندر، اللہ رب العزت نے کوزے میں سمندر کی طرح اللہ تبارک و تعالی اس کے معنی اور مفہوم اور اس کی تشریح کو رکھا ہے۔ اللہ رب العزت اپنے محبوب کی شان کو بیان کرتے ہوئے کہتا ہوئے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، بے شک ہم نے آپ کو اے محبوب کوثر عطا کیا۔ بے شک ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا ہے۔ مفسرین کرام لکھتے ہیں کوثر کے بے شمار معانی، بے شمار معانی۔ کوثر سے مراد حوض کوثر ہے جو مشہور ہے۔ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی اپنے محبوب کو یہ شرف دے گا کہ جو امتی آئیں گے حضور اور ان کے اہل بیت عظام، ان کے گھرانے والے اپنے دست اقدس سے امتیوں کو جام پلاتے رہیں گے۔ وہ جام کی کیفیت یوں بتلائی گئی، جو ایک مرتبہ کوثر کا جام پی لے گا پھر وہ کبھی پیاسا نہیں ہوگا۔ اس پانی کی کیفیت یہ بیان کی گئی کہ سفید دودھ سے زیادہ سفید ہوگا اور شہد سے زیادہ شیریں ہوگا۔ پھر وہ جو کوئی اس کو پی لے گا پھر وہ کبھی پیاسا نہیں ہوگا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، لا یظمأ بعدہ ابدا، کبھی پیاسا نہیں ہوگا۔ تو کوثر سے مراد جام کوثر ہے یا قرآن مجید مراد لیا گیا یا علوم ظاہری و علوم باطنی مراد لیا گیا؟ کوثر سے مراد دنیا و ما فیہا کے خزانے مراد لیے گئے۔ تو اس طرح بہت سارے معانی اس کے آتے ہیں کوثر کے۔ مشہور معنی تو ہم عموماً یہی جانتے ہیں کہ کوثر سے مراد جام کوثر ہے یا کوثر کا چشمہ۔ اب اللہ رب العزت اپنے محبوب کو فرماتا ہے اے محبوب ہم نے آپ کو عطا کیا، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ، محبوب ہم نے آپ کو عطا کیا ہے۔ کیا کوثر ہم نے عطا کیا ہے؟ تو أَعْطَيْنَاكَ اس سے پہلے اِنَّا لے کر آئے تاکید کے لیے کہ ہم نے آپ کو عطا کر دیا ہے۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ ہم عطا کریں گے نہیں، بلکہ قرآن کے اسلوب کو دیکھیں، قرآن کہتا ہے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ کہ ہم نے آپ کو عطا کر دیا ہے۔ عطا کرنا
عین توئے الف سے ہے اعطینا کا. عربی زبان بڑی وسیع زبان ہے. اعطینا کا الف تا یا نون الف کاف سے بھی آتا ہے اعطینا کا. لیکن قرآن اللہ نے اپنے محبوب کو جب دینے کی بات کی تو عطا کے لفظ سے اللہ نے محبوب کو دینے کا وعدہ کیا. اس کے متعلق مفسرین لکھتے ہیں جب عین توئے الف سے جب دینے کی بات جب اللہ نے کی تو اس سے مراد یہ ہے کہ اے محبوب ہم نے صرف دیا نہیں بلکہ ہم نے آپ کو مالک بنا دیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. یا رسول اللہ. ہم نے آپ کو مالک بنا دیا ہے. اعطیناک ہم نے آپ کو مالک بنا دیا ہے. اعطیناک اس لیے حضور فرماتے ہیں ایک نہیں کئی احادیث مبارکہ ہے کہ انی اوتیت مفاتیح خزائن الارض، مجھے زمین و آسمان کے خزانوں کی چابیاں میرے ہاتھ میں دے دی گئی. ہاتھ میں چابی دینے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اگر آپ اپنے اہلیہ کو یہ چابی دے دے اور کہے کہ میں تجھے چابی دے دیا ہوں، مطلب یہ ہے کہ میں نے مالک بنا دیا ہوں، میں تجھے تصرف میں دے دیا ہوں، اب تو جو چاہے جس طرح چاہے استعمال کرے. یہ معنی ہوتا ہے. محبوب کی شان میں اللہ رب العزت فرماتا ہے، حضور فرماتے ہیں انی اوتیتو خزائن مفاتیح الارض، اللہ مجھے زمین و آسمان کے سارے خزانوں کی چابیاں میرے ہاتھ میں دے دیا ہے، تھما دیا ہے، یعنی مجھے مالک بنا دیا. سبحان اللہ. کبھی حضور فرماتے ہیں سونے اور چاندی کے خزانوں کا مالک مجھے بنا دیا گیا ہے، مجھے مالک بنا دیا گیا، مجھے دے دیا گیا ہے، میرے ہاتھ میں تھما دیا گیا ہے. زمین سونا اور چاندی کے سارے خزانے مجھے دے دیے گئے. سبحان اللہ. تو اللہ تبارک و تعالی محبوب کی شان میں فرماتا ہے واللہ یؤتی انما انا قاسم. حضور فرماتے ہیں اللہ عطا تو اللہ کرتا ہے، انما انا قاسم اس کے سوا نہیں میں بانٹتا ہوں. سبحان اللہ. حضور علیہ السلام کی ایک حدیث مبارکہ یہ بھی ہے، سمو بھی اسمی، حضور نے فرمایا میرا نام رکھو برکت کے طور پر. نام مبارک کی اتنی برکتیں ہیں، جہاں جس گھر میں نام محمد ہوگا اللہ اس گھر میں برکتوں کا نزول فرماتا ہے. جس دسترخوان پر نام محمد ہوگا اللہ اس دسترخوان میں برکتوں کا نزول فرماتا ہے. تو نام محمد کا وہ مقام ہے. حدیث مبارکہ میں آتا ہے اللہ رب العزت، حدیث قدسی ہے، عزتی و جلالی، میری عزت و جلال کی قسم جس کا نام نام محبوب کے نام پر ہوگا یعنی محمد احمد ہوگا اس پر جہنم کی آگ میں نے حرام کر دیا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. نام مبارک کا یہ مقام ہے تو ذات مصطفیٰ کی کیا شان ہوگی. سبحان اللہ. تو حضور فرماتے ہیں سمو بھی اسمی، میرے نام سے نام رکھا کرو، ولا تکنو، اور تم میری کنیت نہ رکھو. حضور جب تک رہے یہ امت کو پیغام یہ دیا کہ میرا نام رکھو، نام مبارک کی وہ برکتیں ہیں، میرا نام رکھو. لیکن جب تک میں رکھوں قاسم، تقسیم کرنے والا، بانٹنے والا میں ہی ہوں ساری نعمتیں. یعنی اس لیے حضور نے منع فرمایا کہ حضور رہے تک کسی کو قاسم نہیں کہا جا سکتا تھا، کیونکہ حضور کے سوا کوئی بانٹنے والا ہی نہیں ہے. دونوں جہان کی نعمتیں آقا بانٹنے والے ہیں، اس لیے آپ کو قاسم کہا جاتا ہے. سبحان اللہ. اس لیے منع تھا کہ کسی اور فرد بشر کا نام اور لقب قاسم رکھا جائے، کیونکہ بانٹنے والے ایک ہی ہے، وہ ہے ہمارے آقا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم. تو حاضرین کرام، اللہ تبارک و تعالی اپنے محبوب کی شان بیان کرتے ہوئے سورہ کوثر میں فرما رکھا ہے انا اعطیناک الکوثر، بے شک ہم نے آپ کو کوثر عطا کر دیا ہے.
کوثر کے ایک معنی ہر چیز کی کثرت. کوثر یہ اس میں مبالغہ ہے عربی زبان میں قواعد کے اعتبار سے. ہر چیز کی کثرت اس کو کوثر کہا جاتا ہے.